بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حبیب اللہ سارم اور سارم ٹی وی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیوں سے کون واقف نہیں ہے جب جاپان پہ ایٹم بم گرا دیا گیا اور دنیا تہس نہس ہو گئی اور اس کی تابکاری شعاعیں یہاں تک پھیلی کہ کہتے ہیں کہ گھاس اگنا تک محال ہو گیا۔ تو یہاں جب جاپان پہ یہ سارے حالات ٹوٹے تو امریکہ نے جاپان پہ حملہ کیا اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے جس کو بنایا یا سپریم چیف جس کو بنایا اس کا نام ڈگلس میک آرتھر تھا۔ 1951 تک وہ جاپان میں ٹھہرا رہا اور 1946 کے اندر اس نے جو ہے دستور ساز اسمبلی سے ایک قانون پاس کروایا جو بالکل امریکہ کی فیور میں تھا اور جاپان کے بالکل مخالف تھا۔ اس کی نویں شٹ میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جاپان نہ تو آئندہ جو ہے بری فوج بنا سکتا ہے، نہ بحری فوج رکھ سکتا ہے، نہ ہوائی فوج رکھ سکتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ دفاع کے سارے راستے کاٹ دیے گئے۔ اب جاپان کی صورتحال دو جگہ پھنسی ہوئی تھی۔ ایک طرف تو جاپان ایجیٹیشن کی طرف جا سکتا تھا، ایک طرف جاپان جو ہے اس کو ایوائڈ کرتے ہوئے یا اس قانون کی چیر پھاڑ کرتے ہوئے کہیں دنگے فساد اور دہشت گردی کی طرف جا سکتا تھا۔ دوسری طرف یہ پورے جاپان کے لیے ایک لمحہ فکریہ تھا کہ انہوں نے اب کیا کرنا ہے۔ تو جاپان کے وزیر، مشیر یا تھنک ٹینک آپ کہیے یا دانشور کہیے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی بات نہیں، یہ ہمارے پاس ایک پریشان کن صورتحال ہے، لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں دفاع پہ کوئی حق نہیں، ہم بری فوج نہیں رکھ سکتے، بحری فوج نہیں رکھ سکتے، ہوائی فوج نہیں رکھ سکتے، تو ہم صنعت، انڈسٹری اور سائنس، ایجوکیشن میں تو ترقی کر سکتے ہیں۔ یوں انہوں نے ساری بات ان کی مان لی اور جاپان کا جو شہنشاہ تھا اس کی حیثیت ایک سمبل آف اسٹیٹ کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ علامتی طور پہ تو وہ شہنشاہ تھا، لیکن ان میں سارا جو رول تھا، ان میں جو ساری توانائی تھی، یہ ساری جو حکمرانی تھی وہ امریکہ کی چلتی تھی۔ جاپان کی قوم، جاپان کا شہنشاہ، جاپان کی سیاست، جاپان کے دانشور، سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ تعلیم کی طرف جائیں گے، ہم جو ہے صنعت کی طرف جائیں گے، ہم ترقی کی طرف جائیں گے۔ انہوں نے محاذ آرائی کے راستے کو بند کیا اور انہوں نے علم میں اور صنعت میں ایسی ترقی کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے جاپان آج دنیا کی بہترین اکنامک سٹیٹ ہے، بہترین اکنامک کنٹری ہے۔ ہم جب جاپان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کون یقین کر سکتا ہے کہ جاپان میں جو 1945 کے اندر حالت تھی، آج اس کی مصنوعات بکتی ہیں، آج جاپان کی چیزوں کی بہت زیادہ مانگ بھی رہی ہے، اور انہوں نے یہ سب کچھ علم کے میدان میں اپنے آپ کو ڈالا اور انڈسٹری میں ترقی کی۔ تو اگر یہ سچویشن کہیں بھی آ جائے تو انسان کو اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس موجودہ حالات ہیں ان میں وہ کیا بہتر کر سکتا ہے۔ ہم اکثر رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس تو حالات تھے ہی نہیں، یا ہمارے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، ہم کہاں سے ترقی کرتے۔ ان باتوں کا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، یہ ابھی حال ہی کی بات ہے، اس صدی کی بات ہے کہ جاپان نے وہ کچھ کر دکھایا جو اس سے پہلے کنٹریز سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ وہ کاہلی کی طرف نہیں گئے، وہ سستی کی طرف نہیں گئے، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور چیزوں کو اتنا سٹینڈرائز کر دیا کہ آج ہر کوئی ان کی مانگ کرتا ہے۔ انسان پھنس جاتا ہے، انسان کے اوپر حالات آ جاتے ہیں، گھروں کے اوپر حالات آ جاتے ہیں، افراد کے اوپر حالات آ جاتے ہیں، ملک کے اوپر حالات آ جاتے ہیں۔ اب ایک تو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم ہوا کے اگینسٹ چلیں،
ایک پوزیشن یہ ہے کہ ہم پانی کے اگینسٹ بہنا شروع کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم موجودہ حالات کا جائزہ لیں کہ اس وقت کیا چیز پاسبل ہے، اس وقت کیا چیز ممکن ہے، اس ممکنہ صورتحال میں جائزہ لے کر حکمت عملی بنا کر آگے بڑھا جا سکتا ہے، آگے جایا جا سکتا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا کہ جاپان کی صورت، جیسے جاپان نے ترقی کی، فرد واحد بھی انسان ترقی کر سکتا ہے۔ انسان کا راستہ انسان روکتے ہی ہیں، لیکن بہترین سٹرونگ مضبوط آدمی وہ ہے جو حالات کو ہینڈل کرنا جان لے، جو حالات کو سیکھ لے، جو حالات میں بھی، مشکل حالات میں بھی خوشیوں کے پھول اگا لے، جو مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو اندر سے مطمئن رکھے۔ کمزور لوگ، ویک لوگ، پیپل جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ ہمیشہ حالات کا رونا روتے ہیں۔ اگر حالات کا ہم رونا روتے رہے تو زمانہ آگے بڑھ جائے گا اور ہم سست ہو کے رہ جائیں گے۔ السلام علیکم۔